حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسران، پنجاب حکومت کے پولیس اور سول افسران، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایسے منصوبے جس کا 100% تعلق عوامی فلاح و بہبود سے ہے اور جس کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس پورے علاقے کی نہ صرف شکل بدل جائے گی بلکہ جو ٹریفک کے روزمرہ کی زندگی میں جو خلل پڑتا ہے وہ انشاءاللہ ان منصوبوں کی بدولت بے پناہ اس میں کمی آئے گی اور کاروبار اور ٹریڈ اور ٹریفک وہ الحمدللہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہاں پر جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا، میں نے جن کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جیسے سافٹ لانچ کہتے ہیں، اس میں ایک منصوبہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر تقریباً 20 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایم آئی رائٹ کیپٹن؟ 35 ارب روپے کی اس کے اوپر لاگت آئے گی اور یہ کالا شاہ کاکو سے لاہور کراچی موٹر وے تک 19 کلومیٹر بائی پاس تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے اور اس سے پورے علاقے میں ایک خوشحالی کا انقلاب آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا منصوبہ لاہور کراچی موٹر وے سگیاں روڈ اور مین راوی پل تک کا توسیعی منصوبہ ہے جس سے کہ بے پناہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور تیسرا منصوبہ عبدالحکیم موٹر وے پر ایس این انٹرچینج کی تعمیر ہے۔ چوتھا منصوبہ جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہاں پہ، اس کی تعمیر ہے۔ پانچواں منصوبہ جس کی یہاں پر سافٹ لانچ وہ ہے اسکاؤٹ کالج۔ اسکاؤٹ کالج کا یہاں پر اس کی تعمیر ہے۔ اور چھٹا منصوبہ جس کی میں نے سنگ بنیاد تو نہیں رکھا لیکن ابھی میں لاہور میں میٹنگ کر کے آیا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور وہ منصوبہ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد یہاں سے شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو میٹرو بس کا اس کی ہم نے ایکسپینشن کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے بے پناہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جب شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو تک یہ میٹرو بس کا آغاز ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہے وہ پروگرام جس کی یادیں آپ کی ذہنوں میں سمائی ہوئی ہیں نواز شریف کے زمانے کی۔ نواز شریف کو میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا معمار کہتا ہوں۔ نواز شریف کو میں پاکستان میں بجلی نہ ہونے کے اندھیرے
ختم کرنے کا میں معمار کہتا ہوں. نواز شریف کو میں سی پیک منصوبوں کا معمار کہتا ہوں. نواز شریف کو میں پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھانے کا معمار کہتا ہوں. میں نواز شریف کو میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف تیزی سے لے جانے کا پورا اس کا سر پہ سہرا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا کہ نواز شریف ہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. بدقسمتی سے، اور میری باتیں ذرا غور سے سن لیں، بدقسمتی سے یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر 2018 میں ختم کر دیا گیا. یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر نواز شریف کو یہ 4.5 سال جو ضائع ہو گئے، نواز شریف کی حکومت ہوتی، PMLN کی حکومت ہوتی، تو پاکستان کہاں چلا گیا ہوتا؟ آپ اس بات کا تصور کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیں زور سے، بھائی زور سے بولیں نا، زور سے. نواز شریف وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نقشہ بدل دیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دور آیا کہ ساری اپوزیشن جیلوں میں چور اور ڈاکو کا لفظ کراچی سے لے کر پشاور تک دماغوں میں سمو دیا گیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. میں اپنی بات یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبوراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ نواز شریف وہ شخص تھا جس کو جیل میں بند کیا گیا. جیل میں نواز شریف کی بیٹی کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، بیٹیوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، بہنوں کو بھجوایا گیا. اور پھر پوری قوم نے دیکھا، جو کہتے کہ 300 ارب ڈالر پاکستان سے باہر پڑے ہیں، 3 مہینوں میں لے کے آؤں گا. 3 مہینے چھوڑ کے آج 4 سال گزر گئے ہیں، ایک دھیلا نہیں آیا. میں آپ کا حافظہ سب کا بڑا تیز ہے، لیکن یہ باتیں آج اس لیے گنا رہا ہوں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ شیخوپورہ، یہ سندھ کی وادیاں، یہ KP کے خوبصورت علاقے اور پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ جو ترقی کی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، وہ ساری ترقی رک گئی. میں پوچھتا ہوں آج آپ سے، شیخوپورہ کے میرے بزرگوں اور بڑے عظیم ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، بتاؤ وہ 300 ارب ڈالر جو کہا تھا نیازی نے کہ میں لے کے آؤں گا 90 دن میں، وہ کہاں ہے پیسہ؟ وہ اگر وہ پیسہ آ گیا ہوتا تو میں تو پھر IMF کی منتیں اور ترلے نہ کر رہا ہوتا. پاکستان آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا. وہ پیسہ ہے کہاں؟ مجھے بتا دے، میں جا کے لے آتا ہوں وہاں سے. یہ 4 سال تو لا نہیں سکے، ماں سوائے دن رات چور اور ڈاکو کا وہ گردان کرتے رہے. پیسہ ایک دھیلا نہیں آیا. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو 190 ملین ڈالر کا جو سکینڈل ہے، میرے خلاف بھی یہ الزام لگا تھا. یہ یہاں پر میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں کو بچاتی ہے اور گناہگار مجھ جیسے خطاکار لوگوں کو معاف کرتی ہے. لیکن پاکستان کا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈا کھوٹا کیا گیا، پاکستان کو جس طرح تباہی کی طرف لے جایا گیا، میں وہ باتیں آج چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے، 190 ملین پاؤنڈ کتنے ارب بنتے ہیں بھائی؟ 50 ارب روپے.
50 अरब रुपए का स्कैंडल ये है, सुन लें, कि बरतानिया में के अकाउंट्स में ये पैसा पड़ा था। बरतानिया का जो एनसी है, नेशनल क्राइम्स एजेंसी, जिसने मेरे खिलाफ 2 साल तहकीक की, उन्होंने इसकी पूरी तहकीक की और उनको पता लगा ये पैसा जो है ये बरतानिया में आया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट दूसरी पार्टी से डील की और बरतानिया की हुकूमत ने, एनसीए ने, ये इश्तिहार साथ लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है। सुन ले बात जरा गौर से, ये पाकिस्तान के अवाम का है, लिहाजा ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। अगर यहां पर बात होती तो बहुत अच्छी बात थी। इश्तिहार दिया बरतानिया की एजेंसी ने, किसी और ने नहीं, कि ये पैसा 50 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मुअज़्ज़िज़ इदारा है, जिस तरह बाकी इदारे हैं। वो पाकिस्तान की स्टेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान का जो खजाना जो है, जिसकी, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये पैसा अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाता तो बिल्कुल ठीक बात थी। एक, फिर क्या हुआ, ये सुनने वाली बात है। हुकूमत पाकिस्तान उस जमाने में नियाजी की हुकूमत, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पार्टी बन गई लंदन में। भाई आपको पार्टी बनने की क्या जरूरत थी, वो पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आ रहा था। आप कौन होते हैं, जिस तरह बारात में बिन बुलाए मेहमान चले जाते हैं और वहां पर प्लेटें साफ कर देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत, नियाजी हुकूमत, बिन बुलाए वहां पर पार्टी बन गई। जुमा झंझनल वहां पर चले गए। भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी, ये पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आना था। ये पूरे जो मंसूबे हैं, सुन ले मेरी बात, इन पूरे मंसूबों की टोटल लागत कैप्टन कितनी है भाई? तकरीबन 50 अरब के ये मंसूबों की लागत है। यही पैसा पाकिस्तान आ रहा था, पाकिस्तान के खजाने में। ये जो 50 अरब रुपए के मंसूबों की लागत इस पूरे इलाके के लिए, जो आज जिसकी मैंने यहां पर संग बुनियाद रखा है, 50 अरब अगर बरतानिया से आता और पाकिस्तान के खजाने में जाता तो ये वो पैसा यहां पर लग रहा होता। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, नंबर एक। अगली बात सुने, ताकि हमारे, देखिए फैसला आपने करना है इलेक्शन में। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो फैसला आप करेंगे हम उसके आगे सर तस्लीम हम करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हकायक तो आपके सामने आने चाहिए। झूठ और सच का आज फैसला होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो पार्टी बन गई वहां पर और कहा कि ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दें। दो, तीसरा, बंद लिफाफा काबीना में ले गए, पाकिस्तान की काबीना में, क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वजीर आजम वो है जो काबीना फैसला करे, वजीर आला वो है जो सूबे की काबीना फैसला करे। लिहाजा उनको बमरे मजबूरी काबीना के पास जाना पड़ना था। बंद लिफाफा ले गए काबीना में और कहा जी इसके ऊपर आप मोहर लगा दें। ये इसी तरह ही है कि डोगर साहब की जमीन हो, नाम इनके हो, और कोई फ्रॉड करके बंद लिफाफा चला जाए वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि जनाब इसको आप मेरे नाम मुंतकिल कर दें, बंद लिफाफा, और उसको देखे भी ना कि ये किसकी जमीन है, कौन मालिक है, ये क्यों मेरे पास आया है। बंद लिफाफा, मैं ये मिसाल पहले भी दे चुका हूं, आज फिर देना चाहता हूं। खुदा ना करे उस बंद लिफाफे में ये कागज होता या फैसला होता या खत होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं,
تو کیا وہ کابینہ کا فیصلہ تھا؟ یا میرے منہ میں خاک یہ فیصلہ ہوتا کہ کابینہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا نیوکلر کی جو طاقت ہے، ایٹمی قوت، اس کو ہم سرنڈر کر رہے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ ہوتا؟ یعنی کابینہ نے وہ نہ کاغذ دیکھا، نہ بحث ہوئی، بند لفافہ، اور ایک دو وزیروں نے ضرور بات کی کہ جناب وزیر اعظم ہمیں بتائیں اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا اس کی فکر نہ کرو، بس آپ اس کو پر آمنا صدقنا کہہ دو۔ یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ۔ میں آج اپنی بات صرف اس کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ جائیں، اور ان کیمراز کے ذریعے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جو باتیں ہیں پوری قوم کو پہنچا دوں کہ میرے خلاف بھی اسی NCA نے عمران نیازی کے حکم پر، شہزاد اکبر کے حکم پر پوری تحقیق کی۔ 2 سال جب میں غریب الوطنی میں لندن رہا، میں مشرف کے زمانے میں، تو میں کہاں جاتا؟ میں برطانیہ میں جب سعودی عرب سے وہاں پر امریکہ میں میرا کینسر کا میرا آپریشن ہوا، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں لندن آ گیا، تو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اپنی محنت کر کے کچھ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا، یا ملکہ برطانیہ کے جا کے محل کے باہر بیٹھ جاتا کہ میرے کچھ خیرات ڈال دے میرے پیالے میں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں محنت کروں گا۔ تو عمران نیازی کے کہنے پر اسی NCA نے، جنہوں نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا حساب کیا، انہوں نے میرے خلاف 2 سال تحقیق کی۔ اب ذرا آپ تقابلی جائزہ لے لیں، صرف 1 منٹ لوں گا، اور اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ بھی ہوتے تو عمران نیازی کی حکومت کہتی کہ اس کو جناب اسٹیٹ بینک کے اپنا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ وہ نہ صرف قومی خزانے میں لے کے آتے، پورے دنیا میں مجھے نشر کرتے اور ہتھ کڑیاں لگا کے مجھے جیل بھجواتے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مجھ پر مہربانی کرتے کہ جا کے برطانیہ میں معاہدہ کرتے کہ بھی شہباز شریف کا یہ 19 پاؤنڈ کا جو خدا نہ خواستہ جو پیسہ نکلا ہے، ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے۔ کیا وہ بند لفافے میں لا کے اپنی کابینہ میں کہتے کہ یہ بند لفافہ ہے، اس کو آپ منظور کر دیں؟ یہ ہے وہ جرم، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہے وہ جرم جو اتنا بڑا جرم ہے جس کے حساب نہیں۔ اسی طرح سے اس قوم کے جس طرح دولت کو لوٹا گیا 4 سالوں میں، چاہے وہ BRT پشاور ہے، چاہے وہ معلم جبہ ہے، چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہے، جس سے اربوں کھربوں روپے پاکستان کے لٹ گئے، اور دن رات چور ڈاکو۔ یہ ہیں وہ معاملات جس کے اوپر آپ نے بڑے درد دل کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب الیکشن کی آمد ہے، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی خدمت کیا ہوئی، اور اس کے بعد 4 سالوں میں اس ملک کو کس طرح بیڑا غرق اس کا کیا گیا۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح ہم نے دن رات منتیں کی، دوستوں کو کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اس میں چین یاد رکھنا کہ کوہ ہمالیہ کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ سعودی عربیہ جو ہمارا برادر ملک ہے وہ چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ UAE امارات وہ ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، اور اس طرح ہمارے دوسرے برادر ممالک ہیں، قطر ہے اور دوسرے ممالک۔ لیکن IMF کے حوالے سے ان 3 ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا۔ مجھے لوگ قیامت تک مجھے نہیں بخشیں گے کہ شہباز شریف تو پنجاب میں یہ کرتا تھا، لیپ ٹاپ دیتا تھا، دانش اسکول بناتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، پل بناتا تھا۔ نواز شریف کی قیادت میں
بھکی کا پاور پلانٹ بناتا تھا نواز شریف کی قیادت میں، اور پورے پاکستان پنجاب کی سڑکیں اور تعلیم اور ہسپتال اور پی کے ایل آئی. اس شہباز شریف نے اب وفاق میں آ کے یہ کیا کر دیا؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا. یہ جب خیال میرے ذہن میں آتا تھا تو رات کو نیند اڑ جاتی تھی، لیکن اس مالک نے کرم کیا، اس مالک نے فضل کیا اور رحم کیا کہ اس نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان اپنی سمت میں آ چکا ہے. الیکشن کے بعد جس کو بھی حکومت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ ضرور ہم اس کو کہیں گے آئیں کام کریں اور ہم باقاعدہ اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں، تو سن لو شیخ برا کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہی لیپ ٹاپس خالی پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو صرف محنت اور صرف ان کی دن رات کوششوں کے بدلے میں ملیں گے. ابھی میں نے چند دن پہلے سیالکوٹ میں لیپ ٹاپس کا میں نے تقسیم کی یونیورسٹی کی بچیوں کو. کچھ فیصل آباد سے آئی ہوئی تھیں، کچھ اور جگہوں سے آئی تھیں. تو میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ یہ نہ فیصل آباد کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو، نہ لاہور کی وجہ سے، نہ کراچی کی وجہ سے، نہ کوئٹہ کی وجہ سے، نہ پشاور کی وجہ سے. یہ لیپ ٹاپ مل رہا ہے کہ آپ نے دن رات محنت کی ہے اور آپ نے فرسٹ کلاس اپنے میٹرک میں اور ایف اے میں نمبر حاصل کیے ہیں. آپ کی ماں باپ کی دعائیں اور محنت، اور آپ کے پروفیسرز اور ٹیچرز نے آپ کو دن رات پڑھایا لکھایا. یاد کرو میرے دوستوں بزرگوں، وہ دن یاد کرو جب میں پنجاب میں خادم تھا آپ کا. تو جب میں لیپ ٹاپ دیتا تھا تو نیازی صاحب کہتے تھے یہ رشوت دے رہا ہے بچوں اور بچیوں کو. 4 سال میں، اور میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میں لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، کوئی کلاشنکوف نہیں دے رہا. اور وہی لیپ ٹاپ، لاکھوں لیپ ٹاپس آج پاکستان کے یہ عظیم بچے اور بچیاں اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، روزگار حاصل کر رہے ہیں بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں. یہ کیا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی خدمت تھی. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر ہمیں الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں، تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ کا ہم ایک جال بچھا دیں گے اور تمام بچے اور بچیوں کو انشاءاللہ ان کو حق ان کے گھروں میں پہنچائیں گے. تو مجھے آپ فیصلہ کر لیں. یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ $300 ارب باہر پڑا ہے، میں وہ لے کے آؤں گا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے، ٹیلی ویژن کے گوگل میں جائیں وہ کلپس نکال لیں. تو میں نے تو لیپ ٹاپ دیے تو کہا یہ رشوت ہے. میں نے کہا یہ کلاشنکوف، میں کلاشنکوف دیتا ان بچوں کو، ہیروئن یا کوکین دیتا ان بچوں کو. آج خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ہے. ابھی میں نے یہ یوتھ پروگرام کا جو اعلان کیا اس بجٹ میں، اس میں صرف 80 ارب روپیہ ہے. کاش میرے پاس، اس قوم کے پاس 80 ارب نہیں 8,000 ارب ہوتا تو میں اس نوجوان نسل کے قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن وہ موقع آئے گا اور جلد آئے گا. اس کے لیے ہمیں قربانی اور احسار سے کام لینا ہوگا. غریب آدمی آج مہنگائی کے ہاتھوں پٹ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میرا بس چلے تو یہ مہنگائی کا دور راتوں رات ختم کر سکے، لیکن یہ الادین کا چراغ نہیں ہے. یہ کوئی پھوکے مارنے سے یا جادو ٹونے سے ختم نہیں ہوگا. یہ مسلسل محنت اور امانت اور دیانت سے یہ ختم ہوگا مہنگائی کا دور، اور انشاءاللہ ہوگا، جلد ہوگا. اور اب ہم نے پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے الحمدللہ جو پروگرام بنایا ہے SFIC کا، اس کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں.
پاکستان کی معاشی ترقی کا پہیا دوبارہ تیزی سے گھمانے کا، اس میں چار جو فیکٹر شامل ہیں۔ نمبر 1، زرعی ترقی ہوگی تو پاکستان بہت تیزی سے آگے جائے گا، یہ ہماری نمبر 1 پریورٹی ہے۔ دوسری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نوجوان نسل کو ہم جدید علوم کے ذریعے، ہم ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے، لیپ ٹاپس ہیں، دوسرے جتنے بھی، ان میں ہم ان کو آگے لے کے آئیں، سعودی عربیہ بھیجیں، یورپ بھجوائیں، پاکستان کے اندر فری لانسنگ کریں، اور دنیا بھر میں ہم یہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قابل بنا کر ہم اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ تیسرا، معدنیات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چنیوٹ میں 2008 میں جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا خادم بنایا تھا، تو چنیوٹ میں اس غریب قوم کا خزانہ دفن ہے، خام لوہا۔ وہ مشرف کا دور تھا، مشرف کے سیکرٹری جو تھے، اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا، یہ سن لے بات، اس کے نام کر دیا وہ خزانہ، نہ ٹینڈر ہوا، نہ کوئی بولی ہوئی، نہ کچھ بھی۔ تو جب میں آیا تو جس طرح کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے، جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا جی کہ یہ معاہدہ ہو گیا؟ میں نے اس کو کینسل کیا، وہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ 4 سال ہائی کورٹ میں ہم نے جنگ لڑی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ جس جج نے فیصلہ لکھا، آج وہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا معزز جج ہے، اس نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کا جو خزانہ، اس کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے، اس کو نہ صرف اس کو کینسل کریں، بلکہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ان کو سب کو پکڑ کے نیب اندر کرے۔ اس کو نیب تو ہمارے خلاف تھی اس کے بعد، اور نیب ان سب کو، چوروں ڈاکوؤں کو، جن کو عمران نیازی دن رات ہمیں کہتا تھا، ان سب کو کلین چٹ دے دی۔ باہر کیف وہ اور بات ہے۔ میں نے پھر چنیوٹ کے خزانے میں جرمنی، یورپ، چین سے جو ایکسپرٹ تھا، میں ان کو لے کے آیا، اور پھر اس کے بعد اگلے 4 سال وہاں پر دن رات پوری اس کی تحقیق ہوئی۔ تو پہلا فیز مکمل ہوا، جس کی مالیت پہلے فیز کی خالی $4 ارب ہے۔ اندازہ کریں، یہ ہے وہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف پنجاب میں نہیں، بلوچستان میں دیا ہے، سندھ میں دیا ہے، کے پی میں دیا ہے، اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، مگر ہم نے ان خزانوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، غریب عوام کی حالت نہیں بدلی، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دن رات ہم نے پوری کوشش کی، اور الزامات اور مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کشکول ہے ہمارے ہاتھ میں، اور جب میں جاتا ہوں دوست اور برادر ممالک کے پاس، ان کے سربراہان بڑے پرتپاک سے ملتے ہیں، لیکن میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف آگے ہو پھر مانگنے ہم سے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس طرح کام نہیں چلے گا، زندگی اس طرح بسر نہیں ہوگی۔ آئیں آج فیصلہ کر لیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے، اب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا پھر بیکاری کی زندگی گزارنی ہے۔ فیصلہ یہ حکومت کا سربراہ آج میں ہوں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کی۔ میں آپ کو آج بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اس مالک کا حکم ہے، خدائے بزرگ و برتر کا، قرآن کریم میں وہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ضرور کہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ IMF کے پاس انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم دوبارہ قیامت تک نہ جائیں، اور دن رات محنت کریں اور پاکستان کو عظیم بنائیں، اور یہ عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ مجھ سمیت تمام اشرافیہ، یہ سیاستدان، یہ جج، یہ جرنیل، یہ جو بیوروکریٹس، یہ پولیس افسر، اور یہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، ہم سب مل کر اور عوام کو راستہ دکھائیں۔ عوام ہم سے بہت تیزی سے آگے بھاگے گی اور اس ملک کو عظیم بنائے گی۔ قائد اعظم نے اسی لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، حضرت قائد اعظم نے، اور عظیم قربانیاں دی گئی تھی، لاکھوں لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے،
آپ کے عظیم بزرگوں نے جن میں آج دنیا میں نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی لکیر کھینچی تھی. تو آئیں آج فیصلہ کر لیں، وقت آ گیا ہے. میرے بزرگوں، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ مدرسے، یہ ہسپتال، یہ تبھی بنیں گے جب قومی خزانے میں پیسہ ہوگا. اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کی طرح کابینہ کو اگر دھوکہ دینا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں لانے کے بجائے کسی اور جگہ پہنچانا ہے، تو پھر کبھی آپ ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعر ہے جو میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا. مگر میں یہاں پر یہ آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں شاعرانہ انداز میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.